الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیوی کو 2 طلاقیں دیں اور بعد میں بیوی نے خلا لے لیا، کیا دوبارہ عقد نکاح ہو سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے، ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلا لے لیا ہے، کیا خلا کے بعد خاوند کے پاس جانے کے لیے کوئی شروط ہیں؟ اور اگر اس عورت کو خاوند نے 2 طلاقیں دے رکھی تھیں اور بعد میں بیوی نے خلا حاصل کر لیا تو ان کا آپس میں دوبارہ نکاح ہونے کے لیے کیا شروط ہوں گی؟ کیا وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے اور پھر اس سے طلاق لے کر پہلے خاوند سے نکاح کرے، یا کہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا ہی کافی ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، جب خلا طلاق کے الفاظ سے نہ ہو اور نہ ہی اس سے طلاق کی نیت کی گئی ہو تو اہل علم کی ایک جماعت کے ہاں یہ فسخ نکاح ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے قدیم مذہب میں ایک قول یہی ہے، اور حنابلہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ جب یہ فسخ نکاح ہوگا تو اس کے نتیجے میں اسے طلاق میں شمار نہیں کیا جائے گا، چنانچہ جس نے بھی اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دیں اور بعد میں بیوی نے خلا حاصل کر لیا تو اسے نئے نکاح کے ساتھ رجوع کا حق حاصل ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، خاوند بیوی کو کہے میں نے اپنی بیوی سے اتنے مال میں خلا کیا یا پھر اتنے مال میں اس کا نکاح فسخ کیا، لیکن اگر خلا طلاق کے الفاظ میں ہو، مثلا خاوند کہے میں نے اپنی بیوی کو اتنی رقم کے عوض طلاق دی، تو جمہور اہل علم کے قول میں یہ طلاق شمار ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 237۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بھی فسخ نکاح ہے، اور اگرچہ طلاق کے الفاظ میں بھی ہو یہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امام احمد رحمہ اللہ اور ان کے قدیم اصحاب سے بیان کیا گیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الانصاف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 393۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ یعنی خلا طلاق نہیں، چاہے صریح طلاق کے الفاظ سے ہی ہو۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ یعنی دونوں بار یا تو آپ روک لیں یا پھر چھوڑ دیں، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ تو یہ تفریق جدائی شمار ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اور پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ اس لیے اگر ہم خلا کو طلاق شمار کریں تو فرمان باری تعالیٰ اگر وہ اسے طلاق دے دے یہ 4تھی طلاق ہوگی، اور یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمان باری تعالیٰ اگر اس نے اسے طلاق دے دی یعنی تیسری طلاق تو اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ اس آیت سے دلالت واضح ہے، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے ہر وہ تفریق جس میں عوض و معاوضہ ہو وہ خلا ہے، طلاق نہیں، چاہے وہ طلاق کے الفاظ سے ہی ہو، اور راجح قول بھی یہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 467 تا 470۔ اور شیخ رحمہ اللہ کا کہنا ہے چنانچہ ہر وہ لفظ جو معاوضہ کے ساتھ تفریق پر دلالت کرتا ہو وہ خلا ہے، چاہے وہ طلاق کے الفاظ سے ہی ہو۔ مثلا خاوند کہے میں نے اپنی بیوی کو 1000 ریال کے عوض طلاق دی تو ہم کہیں گے یہ خلا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے۔ ہر وہ جس میں معاوضہ ہو وہ طلاق نہیں۔ امام احمد کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میرے والد صاحب خلا میں وہی رائے رکھتے ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے تھی، یعنی یہ فسخ نکاح ہے چاہے کسی بھی لفظ میں ہو، اور اسے طلاق شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ایک اہم مسئلہ مرتب ہوتا ہے، اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو 2 بار علیحدہ علیحدہ طلاق دے اور پھر طلاق کے الفاظ کے ساتھ خلا واقع ہو جائے تو طلاق کے الفاظ سے خلا کو طلاق شمار کرنے والوں کے ہاں یہ عورت 3 طلاق والی یعنی بائنہ ہو جائے گی،
اور اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر لیتی۔ لیکن جو علماء خلا کو فسخ نکاح شمار کرتے ہیں، چاہے وہ طلاق کے الفاظ میں ہی ہوا ہو، تو یہ عورت اس کے لیے نئے نکاح کے ساتھ حلال ہوگی، حتیٰ کہ عدت میں بھی نکاح کر سکتی ہے، اور راجح بھی یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خلا کرنے والوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو اتنی رقم کے عوض طلاق دی، بلکہ وہ کہیں میں نے اپنی بیوی سے اتنی رقم کے عوض خلا کیا، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر قاضی اور میرے خیال میں ہمارے علاوہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ خلا اگر طلاق کے الفاظ کے ساتھ ہو تو یہ طلاق ہوگی، تو اس طرح عورت کو نقصان اور ضرر ہوگا۔ اگر اسے آخری طلاق تھی وہ بائنہ ہو جائے گی، اور اگر آخری طلاق نہ تھی تو اسے طلاق شمار کر لیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 450۔ اس قول کی بنا پر جس بیوی نے خاوند سے خلا حاصل کیا ہے، اس کے خاوند کے لیے اس سے نیا نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ خلا طلاق شمار نہیں ہوتا۔ دوم، یہ جاننا ضروری ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اس کے لیے وہ عورت اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح رغبت نہ کر لے، اور اگر وہ شخص اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا پھر فوت ہو جائے تو وہ اپنے پہلے خاوند سے نیا نکاح کر سکتی ہے۔ اور حکم پر ہیلہ سازی کرنا جائز نہیں، وہ اس طرح کہ عورت کسی شخص سے نکاح سوری کر لے اور پھر اس سے طلاق حاصل کرے تاکہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو، اسے حلالہ کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح اس خاوند کے ساتھ اس پر بھی اتفاق کرنا جائز نہیں کہ جب وہ اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے تو وہ اسے طلاق دے دے، کیونکہ اسے نکاح حلالہ کہا جاتا ہے اور یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 117167۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔